بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 174 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم واختلف اصحابہ سے پڑھیں گے۔ یہ اس کا ما قبل کے ساتھ ربط ہے۔ پیچھے جو مسائل ہم نے ذکر کیے تھے ان کی جو اختلافی صورت تھی وہ آج کے اس سبق میں بیان کی جائے گی۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے تیسرا موضوع الموضوع الثالث کے نام سے جو تھا وہ شروع کیا تھا، یعنی کتاب النکاح کا جو الموضوع الثالث جو تھا یعنی فصل اول کا وہ تیسرا موضوع ہم نے شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے ولی کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ ولی کی اقسام کون کون سی ہیں، اور پھر ولی کی اقسام میں فقہا کا اختلاف تھا۔ اختلاف کی وضاحت ہم نے پچھلے سبق میں کر دی ہے، اور پھر اختلاف کا جو سبب تھا وہ سبب بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا ہے۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ولایت کی ترتیب کا مسئلہ، کہ ولایت کس ترتیب سے آگے بڑھتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی پہلا حق کس کا ہے، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے ولایت کا، پھر کس کا ہے، یا آگے جو یہ ترتیب ہے پوری، یہ اس کا جو مسئلہ تھا وہ پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ ایسے ہی ولایت کی ترتیب کے مسئلہ میں فقہا کا اختلاف تھا، اختلاف کی ہم نے وضاحت کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ وصی کا زیادہ حق ہے یا نسبی ولی کا زیادہ حق ہے، یعنی کسی عورت کا نکاح کروانے کے لیے باپ کا جو وصی ہے، باپ نے جس کو وصیت کی ہے اس کا زیادہ حق ہے، یا نسبی جو ولی موجود ہے، نسب سے جو موجود ہے اس کا زیادہ حق ہوگا۔ تفصیل سے دیکھیں گے، اور اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے تو انشاءاللہ اختلاف کی وضاحت ہم کریں گے۔ اور ایسے ہی ایک اور مسئلہ کہ بیٹے کے ولی ہونے کے بارے میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس اختلاف کی وضاحت ہم کریں گے، اور دلائل بھی دیں گے احادیث مبارکہ سے کہ بیٹا ولی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اس کے بارے میں فقہا کی کیا آراء ہیں۔ تو چونکہ مختلف آراء ہیں فقہا کی، یا یوں کہہ لیں کہ فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم اختلاف کی وضاحت بھی کریں گے اور ساتھ اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ہماری یہ عبارت ہے، واختلف اصحابہ فی من ہوا اولا۔ اس بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے جو اصحاب ہیں ان کا اختلاف ہے کہ فی من ہوا اولا، کون ان میں سے بہتر ہے یا کون زیادہ حقدار ہے۔ کن میں سے؟ وصی الاب، باپ کے وصی میں سے، او ولی النسب، یا نسبی جو ولی ہے ان دونوں میں سے، یعنی نسبی ولی اور باپ کے وصی ان دونوں میں سے فی من ہوا اولا کون زیادہ حقدار ہے۔ واختلف اصحابہ، اس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کا اختلاف ہے۔ تو فقال ابن القاسم، امام مالک رحمہ اللہ کے ایک صاحب ابن القاسم ہیں، وہ کہتے ہیں الوصی اولا، جو وصی ہے یعنی وصی الاب، باپ کا جو وصی ہے اس کا زیادہ حق ہے، ٹھیک ہے، مثل قول مالکن، یہ جو ابن القاسم کا جو قول ہے یہ امام مالک رحمہ اللہ کے قول کی طرح ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ بھی جو وصی الاب ہے اس کو زیادہ حقدار ٹھہراتے ہیں۔ وقال ابن الماجشون، اور ابن الماجشون کہتے ہیں، یہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے ہیں، وابن عبد الحکیم، اور ابن عبد الحکیم، یہ دونوں کہتے ہیں الولی اولا، کہ ولی جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، ولی النسب جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف ہو گیا نا، ابن القاسم کہتے ہیں اور امام مالک خود بھی کہتے ہیں الوصی اولا، کہ باپ کا جو وصی ہے وہ زیادہ حقدار ہے، لیکن ابن الماجشون اور ابن عبد الحکیم کہتے ہیں کہ الولی اولا، جو ولی ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ وخالف الشافعی مالکن، اور یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اختلاف کیا ہے مالکن، امام مالک رحمہ اللہ سے، فی ولایت البنوتی، بیٹے کے ولی ہونے میں، ٹھیک ہے، بنوہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، بیٹے کے ولایت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی مخالفت کی ہے یا ان سے اختلاف کیا ہے۔ تو فلم یجزیہا اصلاً، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو بالکل بھی جائز قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ وفی تقدیم الاخوتی، اور جو
بھائیوں کی تقدیم ہے، بھائیوں کو مقدم کرنا ہے، علی الجدی باپ پر یعنی دادا پر، بھائیوں کو مقدم کرنا ہے دادا پر، کہ دادا پر بھائی کو مقدم کرنے کے معاملے میں ان کا مسلک یہ ہے کہ بیٹے کو ولی بننے کا حق نہیں، ٹھیک ہے، بھائی کو مقدم کرنے کے بارے میں دادا پر ان کا مسلک پھر یہ بنے گا کہ جو بیٹے کی ولایت ہے وہ اس کو نہیں ملے گی یا وہ ولی بننے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ بھائی کو مقدم کر رہے ہیں دادا پر، تو اس وجہ سے پھر وہ بیٹے کی جو ولایت ہے وہ نہیں ہوگی۔ فقال فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کہ لا ولایت للابن، فقال لہذا فرماتے ہیں لا ولایت للابن، بیٹے کے لیے کوئی ولایت نہیں ہوگی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ ورویہ، اور روایت کیا گیا ہے عن مالکن، امام مالک رحمہ اللہ سے، کہ ان الابا اولا من الابن، کہ باپ جو ہے وہ بہتر ہے، وہ اولا ہے بیٹے سے، باپ جو ہے وہ بیٹے سے بہتر ہے، وہوا احسن، یہی زیادہ بہتر ہے، کہ اگر باپ بھی موجود ہے اور بیٹا بھی موجود ہے تو ولایت کا حق باپ کو ملے گا، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ وقال ایضاً، امام مالک رحمہ اللہ سے اسی طریقے سے روایت ہے، فرماتے ہیں الجد اولا من الاخ، کہ بھائی سے بہتر دادا ہے، یعنی بھائی بھی موجود ہے اور دادا بھی موجود ہے تو دادا زیادہ بہتر ہے بھائی سے۔ یہ ولایت کے درجے بیان ہو رہے ہیں کہ کون سا پہلے ہوگا کون سا بعد میں ہوگا، تقدیم و تاخیر بیان کی جا رہی ہے کہ باپ اور بیٹے کی موجودگی میں باپ زیادہ حقدار ہے اور دادا اور بھائی کی موجودگی میں دادا زیادہ حقدار ہے، اس کو زیادہ حق ملے گا ولایت کا۔ وبہ قال المغیرۃ، اور یہی قول امام مغیرہ کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ والشافعی اعتبرت التعصیبہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اسبہ کی رعایت کی ہے، اعتبرت تعصیبہ، اسبہ کی رعایت کی ہے، عنی مصنف کہہ رہے ہیں میری مراد اس سے ان الولد لیس من عصبتها، کہ بیٹا جو ہے وہ عصبہ میں سے نہیں ہے، ان الولد لیس من عصبتها، بیٹا جو ہے وہ عصبہ میں سے نہیں ہے، کیوں؟ لحدیث عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کی وجہ سے، وہ حدیث کیا ہے؟ لا تنکح المرأة الا باذن ولیہا، کہ عورت اپنے ولی یا خاندان کے کسی صاحب رائے فرد کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے، او ذر رائی من اہلیہا، یعنی اپنے خاندان میں سے جو اہل رائے ہیں، اب اس سلطان یا حکمران یا سلطان کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے۔ یہ حدیث عمر کی وجہ سے جو اس میں چونکہ بیٹے کا ذکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اپنے خاندان کے کسی ولی سے اجازت لے، وہ کیوں ولی کون ہو؟ جو اہل رائے ہو خاندان میں سے یا سلطان ہو، اس لیے اس میں بیٹے کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان الولد لیس من عصبتها، جو بیٹا ہے وہ عصبہ میں سے نہیں ہے۔ آگے دیکھیں ولم یعتبرہ مالک فی الابن، اور بیٹے کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ اس روایت کا اعتبار نہیں کرتے، یہ جو پیچھے بھی ہم نے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت پیش کی تھی کہ بیٹے کو ولایت نہیں ہے، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کا نام نہیں لیا بلکہ اہل رائے اور سلطان وغیرہ کا نام لیا ہے، تو اس لیے بیٹا عصبے میں سے نہیں ہے اور عصبات میں سے نہ ہونے کی وجہ سے پھر اس کو ولایت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے بیٹے کے بارے میں جو یہ روایت ہے اس کا اعتبار نہیں کیا، کیوں؟ لحدیث ام سلمۃ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کی وجہ سے۔ کیوں؟ وہ حدیث کیا ہے؟ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرا ابنہا، ان کے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ ان ینکحہا ایاہ، کہ وہ حضرت ام سلمہ کا نکاح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیں۔ تو اب دیکھیں اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو ان کا ولی مقرر کیا ہے نکاح کروانے کے لیے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیٹا ولایت کا حق رکھتا ہے، تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں ولی انہم اتفقوا، اور اس وجہ سے کہ یہ متفق ہیں، یعنی امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ علی ان الابن یرث الولاء الواجب للام، کہ بیٹا جو ہے وہ اس وراثت کا حقدار ہوتا ہے جو اس کی ماں کی طرف سے اس کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی باپ کی وجہ سے جو ولایت اس کی طرف آتی ہے، جو وراثت آتی ہے، تو اس کی طرف، یہ ترجمے میں دیکھ لیں کہ بیٹا باپ کی طرف سے وصول ہونے والی والدہ کی ولایت کا وارث ہے، یعنی باپ کی طرف سے جو والدہ بنتی ہے، اس کی حقیقی والدہ تو نہیں ہوتی لیکن باپ کی طرف سے چونکہ بنتی ہے تو اس کا وارث ہوتا ہے۔
والولاء عندهم للعصبتی، اور جبکہ ولایت ان کے نزدیک عصبہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور ولایت عصبہ کے لیے ہے، جبکہ وہ اس ماں کا جو والد کی طرف سے آتی ہے اس کا وارث وہ بنتا ہے۔ یہ ابن رشد رحمہ اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ وسبب اختلافہم، یہاں سے اختلاف کا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ دادا اور بھائی میں اختلاف تھا کہ دادا زیادہ حقدار ہے یا بھائی زیادہ حقدار ہے، یعنی بھائی بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے کسی عورت کا، تو کون زیادہ حقدار ہوگا، کس کو ولایت ملے گی۔ تو اس اختلاف کا سبب ہوا اختلافہم، ان کا اختلاف ہے، فیمن ہوا اقربها للجد او الاخو، کہ کون زیادہ قریب ہے، دادا یا بھائی۔ تو اس کے بارے میں جو اختلاف تھا تو وہ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ کون زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّرْتِيبِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ مَشْهُورَةٍ، اور اس ترتیب سے متعلق 3 مسائل مشہور ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی کہ کون زیادہ قریب ہے۔ یہ اختلاف کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ قریب ہے، یعنی ہم نے تو پیچھے کہہ دیا تھا نا کہ دادا کو ولایت کا حق ملے گا، بھائی کو نہیں ملے گا، دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کو ملے گا، دادا کو نہیں ملے گا۔ تو اختلاف کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہوا اقرب للجد او الاخو، کون زیادہ قریب ہے، جو زیادہ قریب ہے اس کو حق ملے گا۔ تو اب زیادہ قریب ہونے میں کچھ فقہا کے نزدیک یہ زیادہ قریب ہے دادا، اور کچھ کے نزدیک بھائی زیادہ قریب ہے، تو اس وجہ سے اختلاف ہوا ہے۔ تو اس کے قربت کے بارے میں 3 مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ احدھا، ان 3 مسائل میں سے پہلا مسئلہ ہے اذا زوج الابعد مع حضور الاقرب، کہ پہلا مسئلہ ہے کہ دور کا ولی قریب کے ولی کی موجودگی میں شادی کرا دے تو کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اذا زوج الابعد، جب دور کا جو ولی ہے اس نے شادی کروا دی، حالانکہ قریب کا جو ولی تھا وہ موجود تھا، تو پھر کیا حکم ہوگا، یہ مسئلہ ایک ہے، پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے والثانیۃ اذا غاب الاقرب، جب قریبی جو ولی ہے وہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ غائب ہو، تو هل تنتقل الولایۃ الی الابعد، کیا ولایت جو ہے وہ دور کے ولی کی طرف منتقل ہوتی ہے، او الی السلطان، یا سلطان کی طرف، حکمران کی طرف جاتی ہے، کس کی طرف جاتی ہے، کس کی طرف منتقل ہوتی ہے، تو یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے والثالثۃ، کہ کماری بیٹی کا باپ غائب ہو جائے تو کیا ولایت منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی باکرہ ہے اور باکرہ ہونے کی صورت میں اس کا باپ موجود نہیں ہے، تو کیا ولایت کسی اور کی طرف منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ 3 مسائل ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ تینوں آگے چل کر تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے کہ کون زیادہ قریب ہے، یا دور والے نے شادی کروا دی حالانکہ قریب والا موجود تھا تو کیا وہ ہو گئی یا نہیں ہوئی، اور ایسے ہی جو قریبی جو ولی ہے اس کے غائب ہونے کی صورت میں ولایت دور والے کی طرف منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ان تینوں مسائل کو بالترتیب مصنف ذکر کریں گے، تو یاد رکھنے ہیں آپ نے بس یہ۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے۔ مختصر تشریح کے دوران ہم نے کون سا وصی زیادہ حقدار ہے، وصی زیادہ حقدار ہے یا نسبی ولی زیادہ حقدار ہے، اس کے بارے میں پڑھا ہے، اور اس میں جو کہ فقہا کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے، اور ایسے ہی بیٹے کے ولی ہونے کے بارے میں جو اختلاف تھا اس اختلاف کی ہم نے وضاحت کر دی ہے، اور اختلاف کا سبب بھی ہم نے آخر میں جانا ہے کہ دادا اور بھائی کی موجودگی میں کون زیادہ حقدار ہے۔ تو اختلاف ہم نے دیکھا، پھر اختلاف کا سبب جانا کہ ان میں سے کون زیادہ قریبی ہے، اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو قریبی ہونے کے بارے میں مصنف نے 3 مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے، اگلے اسباق میں وہ 3 مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی دوسرا سوال یہ ہے کہ ولایت نکاح کی ترتیب فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں۔ سوال یہی چلتا رہے گا کیونکہ اس کی ذیلی بحث آگے چل رہی ہیں، تو ذیلی بحث کی صورت میں پھر یہ کچھ جو 3 مسائل ہیں یہ آ جائیں گے اب، اور ایسے ہی باپ بیٹے اور بیٹے کے بارے میں اس کی ولایت کے بارے میں اختلاف آ گیا، بھائی اور دادا کے بارے میں اختلاف آ گیا، تو یہ ذیلی بحث چلتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 175 میں اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے، اور کتاب نکاح کا الباب الثانی جو ہمارا چل رہا ہے اس میں ہم فام المسألۃ الاولی سے پڑھیں گے، یعنی جو 3 مسائل آج مصنف نے ذکر کیے ہیں اشارتاً ان کی آگے تفصیل بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں
اور ترقی نصیب فرمائے۔